بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وقت پر فرض عین ہے، اور یہ بتایا گیا پچھلی نشست میں کہ سفر شرعی کے موقع پر نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے، اور وہ قصر جو ہے صرف 4 فرض والی نماز میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اس کے مزید مسائل تفصیل کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں۔ بتایا یہ گیا کہ سفر شرعی جو ہے وہ 3 دن رات کا سفر ہوتا ہے۔ پیدل عام رفتار کے اعتبار سے جو اس وقت رواج تھا، یا اونٹ کی عام رفتار سے، اس حوالے سے ایک دلیل یہ ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 دن کا سفر جو ہے وہ اکیلے نہ کرے بغیر محرم کے۔ اس کا معنی یہ کہ یہی سفر شرعی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم، عورت نہ سفر کرے 3 دن رات کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم کوئی اس کا شرعی محرم موجود ہو۔ یہاں پر صرف سراسن کا لفظ ہے 3 کا، جس سے مراد 3 دن رات کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس سے دوسری حدیث پاک جو ہے فی مسلم شریف کی یہ بھی ہے، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یعنی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ نبی رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر امرأة فوق 3 لیال، کہ نہ عورت سفر کرے 3 رات سے زیادہ کا، الا ما ذی محرم، لیکن وہ محرم کے ساتھ، ذی محرم جو ہے اس کا جو شرعی محرم اس کے ساتھ سفر کرے۔ ان حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ 3 دن اور راتوں کے برابر مسافت کا سفر ہی شرعی سفر ہے۔ اسی لیے حضور کریم علیہ السلام نے عورت کو کسی محرم کے ساتھ جانے کا پابند کیا ہے، اور حکم دیا کہ اس کے خلاف نہ کرے، یہ منع ہے۔ ہم مسلم بن حجاج کشیری روایت کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا، یہ روایت پھر اسی طرح کی آئی ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ پہلے ابن عمر سے، پھر ابو سعید خدری سے، یہ ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرأۃ، نہیں ہے جائز عورت کے لیے، ان تسافر ثلاثا، کہ وہ 3 رات دن کا سفر کرے، الا ومعها ذو محرم منها، مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا محرم حقیقی شرعی موجود ہو۔ پتہ چلا کہ 3 دن رات کا سفر جو ہے اصل میں سفر شرعی ہے، اس سے کم کا نہیں۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، عن شریح بن ہانی، نبی شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں سألت عائشہ عن المسح علی الخفین، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا۔ کتنی دیر ہے؟ قالت، یہ تھے علیًا، کہنے علی کے پاس جاؤ، انہ عالم بذالک منی، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بھیجا سوالی کو، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاؤ ذرا۔ فأتیت علیًا، میں حضرت علی کے پاس چلا گیا، جب اس کے پاس آیا، فسألتہ عن المسح، میں نے مسح کے بارے میں سوال کیا کہ مسح جو وہ ہوتا ہے موضع پر کتنی مدت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ فقال، کہنے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے، ان یمسح المقیم یوما ولیلۃ والمسافر ثلاثا، کہ مقیم جو ہے ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا وہ 1 دن اور رات جو ہے وہ مسح کرے گا موضع پر، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن رات مسح کرے گا۔ معنی یہ کہ سفر جو ہے وہ 3 دن رات کا ہی بنتا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح
دوسری دوسرے یہ نسائی شریف کی دوسرے پاک ہے، شرح معانی الآثار میں دوسرے پاک ہے کہ تواترت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر ثلاثا، کہتا ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں تواتر کے ساتھ مسلسل روایتوں سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدت مسح 3 دن کی مسافر کے لیے 3 راتیں، یعنی مقیم کے لیے 1 دن رات ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سفر شرعی جو ہے وہ 3 دن رات کا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے نسائی شریف میں دوسرے پاک کا علی جناب المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسافر 3 ایام، کہتے ہیں مسافر کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ولیالیہن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں، اور یومن ولیلتن للمقیم، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کیا ہے مسح کے لیے۔ یہ معنی یہ ہے کہ 3 دن رات کا سفر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے سفر ہے۔ تو اس طرح تحقیق جو علماء حق کی ہے حضرت کی دیگر کی یہ ہے کہ تقریباً 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کی مسافت کا سفر شرعی سفر ہے۔ اتنی دور جانا ہو اس سے کے لیے نکل جائے اپنے شہر سے، اپنے قصبے سے، اپنے گاؤں سے، تو پھر وہ مسافر ہے۔ وہاں جا کے 15 دن ٹھہرنے کا قیام کا ارادہ ہے تو پھر وہ وہاں پر مقیم ہے، وہاں پوری پڑے گا۔ اگر 15 سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 14 تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے، پھر وہاں پر مسافر ہے، 4 فرضوں کے 2 پڑے گا۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ نفل نہ پڑے، سنتے نہ پڑے۔ بات جی یہ فرض کم ہو گئے، سنتا نفل کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ کوئی یہ ثابت کر دے کہیں لکھا ہو کہ تہجد منع ہے سفر میں، تہجد مسافر کے لیے منع ہے، کہیں بھی نہیں ثابت ہوگا۔ کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہے روزانہ، سفر میں جائے گا حرام ہو گیا، یہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کوئی منع نہیں ہے۔ صرف وہ ایک صحابہ نے پوچھا حضور سے سرکار یہ جو رعایت کوئی کی یا 2 رکعت کرنے کی 4 کی بجائے یہ قصر نماز جو ہے یہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم تو اب ہمارے سفر بڑے آرام دہ ہو گئے ہیں، میں اللہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے، اس کو قبول کرو۔ اس وقت یہ کرنا چاہیے، اور صرف اسی پہ کرنا چاہیے کہ 4 والے فرض کے 2، باقی نماز ساری اسی کی پڑے گی نفل سنتے اگر پڑھ سکتا ہے۔ کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، نہیں وقت ہے تو پھر نہ پڑھے، لیکن فرض ضرور پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔